فیض بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مرنے والے کے نام سے قرآن خوانی پڑھنا، تیسرا کرنا یا 40واں کرنا کیا درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہا تھا کہ جو ہینڈی کیپ ہونے کے نام سے یعنی بہرا ہونے کے نام سے جو پاس وغیرہ بناتے ہیں جس میں ایس ٹی وغیرہ میں رعایت ملتی ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ بھائی 2 سوال کی. میں اس سے پہلے کہ اعلان کر دوں خیال پورے کہ رضوان صاحب ان کو باہر خواتین بلا رہے ہیں. رضوان صاحب ان کو خواتین باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں. رضوان بھائی 2 سوال کیے کہ یہ کہ قرآن خوانی کرنا 10واں 20واں 30واں 40واں اس طرح کے جو رسومات ہوتے موت کے عہد کرنا جو ایصال ثواب مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتے، کیا یہ کرنا درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بچے کیا کرے جس سے والدین کو ثواب ملے؟ تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے شریعت نے کیا پہنچتا ہے وہ بتا دیا. میت کو مرنے کے بعد کیا پہنچتا ہے بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں والد یا والدہ مر چکی ہے، میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا اس کو اوپر بھیج دو، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں انسان کے مرنے کے بعد جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، باقی اس کے اجر اور ثواب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کار خیر، کوئی اچھا کام اس نے کر کے گیا ہو، کار خیر کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانیت کو نفع ہوتا ہو. دوسرا فرمایا نافع علم، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. 3 ہی باتیں آپ نے بتائی. چوتھی بات جو آتی ہے کہ اگر اولاد والدین کے لیے خرچ کرے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز کا بدلہ ملے گا. تو اولاد جو کچھ کرے اس کا بدلہ والدین کو ملتا ہے. اچھا برا کام کرے اور والدین وجہ تھے اس کی اچھائی کی تو ثواب، اگر والدین کی غیر تربیت سے وہ برا نکلا تو اس کا عذاب بھی ملتا ہے. یاد رکھیے. اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، اور اولاد جو خرچ کرے مال وہ والدین کو ملتا ہے، اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن خوانی کرو. صحابہ نے کبھی نہیں کہا اپنے بچوں کو کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے قرآن ایصال کرو، یا تیسرا کرو اور 10واں کرو اور 20واں کرو اور 40واں کرو اور سالہ کرو. نہیں کہا نا. تو ہم شریعت کے محتاج ہے کوئی بھی کام میں. تو کیا پہنچتا ہے شریعت نے بتا دیا. اب جو نہیں پہنچتا ہے وہ چھوڑ دیا. تو اب قرآن پہنچتا ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا نا. بتایا کہ آپ نے کہ نماز پہنچاؤ قرآن پہنچاؤ، نہیں تو ختم نہیں پہنچتا. بتایا کیا؟ نیک اولاد دعا کرے، اس کے بعد نافع علم کار خیر، اور اولاد جو کچھ خرچ کرے وہ ملتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ہم باقی اعمال نہیں کر سکتے. اولاد اب کیا کرے؟ دعائیں. اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعائیں کرے. دوسرا انسان کیا کرے؟ دوسرا کام یہ اولاد خرچ کرے والدین کے نام سے. خرچ کہیں بھی خرچ کر سکتے، خرچ کرے، انشاءاللہ یہ دونوں کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس سے پہلے کہ اولاد کیا کرے ہم یہ سوچے کہ ہم کیا کریں اپنے ایصال کے لیے مرنے سے پہلے. وہ مرنے کے بعد کوئی کرے گا نہیں کرے گا وہ الگ ہے. میں خود اپنی زندگی میں ایصال کر لوں اپنا، جس میں علم کو پھیلاؤں، نافع علم کو، کار خیر خوب کروں زندگی میں، اور اولاد کی اچھی تربیت کروں. یہ اولاد میرے لیے ایصال ہے. والدین اولاد کی تربیت تو نہیں کرتے اور سوچتے مرنے کے بعد یہ ایصال کریں، کچھ نہیں کرتے. پھر وہ صرف لعنت ملامت کرتے، باپ نے یہ نہیں کیا، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، تربیت نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ مرنے کے بعد ایصال بن جائے آپ کے لیے. تو جو ایصال ثابت ہے ہم وہ نہیں کرتے، اور جو ثابت نہیں ہے 100 قرآن پڑھ کے بخش دو، نقطی بندی پڑھ کے بخش دو، چنے بانٹ دو اس کے نام سے، 10ویں کا کھانا کھلا دو. نہیں پہنچتا. یہ جو پہنچتا وہ چھوڑ کر جو نہیں پہنچتا اس کی تیاری. اور میں کہتا ہوں اپنا ایصال اپنے مرنے سے پہلے کر لیجئے. خامخواہ ڈیپینڈ کہیں کو رہنا کس کو بعد میں بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا. اپنا توشہ اپن تیار کر کے رکھو. اور یہ جو ایصال ہوتا ہے یہ آپ کو جہنم سے جنت نہیں دلا سکتا. یہ ایصال وہ ہوتا ہے جو صرف آپ ایڈیشنل کچھ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. یہ ایصال آپ کو مکمل کامیابی نہیں دلا سکتا. یاد رکھیے ایڈیشنل سپورٹ ہو سکتا ہے، ایڈیشنل مارکس. یہ پاسنگ مارکس نہیں دلا سکتا. یہ تو پاس آپ کو ہونا ہے، اس کے بعد ایڈیشنل مارکس ایڈ ہو سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ اس طرح سے بہرحال یہ جو ہے ایصال ہوتا ہے. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ کچھ پاس ہوتے ہیں جو بہرا ہونے کے ناطے انسان کو ملتے ہیں. اگر وہ جھوٹے ہو، انسان بہرا نہیں ہے اور پاس بنا لیا، یا میں اس میں اور ایڈ کروں لنگڑا نہیں ہے پاس بنا لیا، گونگا نہیں ہے پاس بنا لیا، اپاہج نہیں ہے، فزیکلی ڈیمیج نہیں پاس بنا لیا، یا پھر عمر 60 سال نہیں ہوئی جا کے فوٹو کھنچا لیتا منہ لٹکا ہوا اور داڑھی کو بولتا اس کو ایڈٹ کر کے ذرا وائٹ کر دو. ہاں کرتے ہیں لوگ، جھوٹا بناتے وہ 60 ایئرس کا وہ، اور پھر بس میں رعایت ملتی ہے نا اسے، ہے نا. تو فوٹو ایسی کھنچاتے بالکل. میں نے دیکھا وہ سے صاحب کو، میں نے دیکھا رہے بولا یہ تو تمہارے ابا ہے، ان کے منہ کو کیا ہوا، فالج والے تو نہیں مارا؟ نہیں بولے یہ 60 سال سے اوپر سے دیکھنے کے لیے کی انہوں نے. میرے کو تصویر ایسے منہ لٹکا ہوا، داڑھی کو وائٹ کرا لیے، حالانکہ وہ جوان ہے، اور 60 ایئرس کا انہوں نے بنا لیا. اب کیا ہو رہا ہر جگہ رعایت، بھائی ایج کیا ہے تو نکال کے بتا دیتے.
تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو ہاں یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے. یہ آخرت میں بہت پکڑ ہوں. یہاں تو رعایت مل رہی 50 روپے کا ٹکٹ کتنے مل رہا؟ 25 میں. وہ آخرت میں 25 ملیں گے آپ کو باقی کی. 25 روپے دھوکے سے آپ نے وہ کیے نا. حکومت نے ان کو یہ سہولت دی جو 60 سال گزار چکے زندگی. مطلب 60 سال میں انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا, یہاں کمایا ہوگا, تو اس ملک کو فائدہ بھی دیا. تو حکومت نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو جو 60 سال گزار چکے اس ملک میں, ہم کو فائدہ دیا اتنا. حکومت کا کام ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں دی جائے, دیا اس نے. لیکن آپ ہی اٹھا لے رہے. ایک صاحب ایک مرتبہ جو ہے ٹرین میں تھے اور ایک ٹی ٹی چیکر آ, تو اتنے پریشان جس کی حد نہیں. اب جب چیکر آ گیا ان کے پاس تو دونوں پیر ایسے کر کے بیٹھ گئے. اچھے خاصے میں دیکھ رہا تھا ان کو, دونوں پیر ایسے موڑ کے ایسے بیٹھ گئے. میں پریشان ہوں کیا ہو گیا اچانک. ایسا سیٹ پہ بیٹھے, پیر کو آگے کیا اور دونوں موڑ دی. وہ چیکر آیا, چیک کیا تو ان کا ٹکٹ بھی سستا تھا. مطلب ٹکٹ ان کا جو ہے میرے ٹکٹ سے آدھے سے بھی کم ریٹ میں تھا, اور حالانکہ سفر دونوں کا ایک ہی تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کتنا پیپر بھی نکالے. اس کو فوٹو نہیں تھی, پیپر تھے. اس نے دیکھا اور پیر دیکھا اور چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا تھا؟ تو بولے وہ لنگڑوں کو جو ہے بولے جن کے پیر میں ڈیفالٹ رہتا ہے اتنے پرسنٹ, ان کو آدھے زیادہ رعایت رہتی اور ساتھ میں ایک آدمی کو بھی رعایت رہتی. مطلب ان کو 2 ٹکٹ وہ ہوتے کہ بھائی ساتھ میں ایک آدمی ان کے ساتھ جانا, اس کو بھی آدھا ٹکٹ, تم کو بھی آدھا. تو لہٰذا میں تھوڑی دیر کے لیے بولے ایسا ہو گیا تھا. مطلب پاس کس کا ہے؟ وہ بھائی کا ہے. بولے فوٹو نہیں تو پاس بھائی کا لائے, پیر ٹیڑھے کر کے بیٹھ کر لے لیا. میں نے کہا لیکن یہ دھوکہ ہوا نا, یہ ریلوے کو دھوکہ ہوا. یہ غیر مجسم ہے, لیکن آخرت میں آ جائیں گے یہ سب جسم لے کر. یہ دھوکہ دیا تھا اللہ ہم کو. مومن دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. تو گونگا, بہرا, لنگڑا, لولا, 60 ایئرس, سوتنترا سینانی اور عورتوں کا, یہ سب جھوٹے چیزیں ہوں گی. اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیجیے. اچھا صرف اس پہ جھوٹ نہیں, میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر حکومت یہ کرے کہ 2 لاکھ سے کم جس کی انکم ہے سالانہ وہی مائنورٹی کا فارم بھرے, اور آپ اس کو فارم کو بھر رہے ہیں, ہاں میری 2 لاکھ سے کم ہے, حکومت مجھے دے دیا جائے 25,000 مائنورٹی. جھوٹ, دھوکہ دیا آپ نے. اس لیے کہ جو 2 لاکھ کے واقع مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچی. ہلی ایریا ریجن میں آپ رہتے ہیں, آپ کو سہولت ہے کہ آپ ہلی ایریا ریجن میں, تو آپ کو تعلیم آدھے میں, آپ رہتے تو نہیں, آپ نے سرٹیفکیٹ بنا لیا خلدآباد کا ہلی ریجن, اور لے کے بیچارے جو مستحق ہوتے ہیں نا اس کے, ان کو تو بنتا ہی نہیں سرٹیفکیٹ. جو نہیں ہوتے وہی بشہروں میں بنا رہے. SC ST کو فلاں ہے, VGNT کو یہ ہے, OBC کو یہ ہے, آپ نے جھوٹا بنا لیا, تڑوی پٹھان فلاں گاڑوڑی سیاد یہ بنا لیتے ہیں فوراً. اس سے کیا ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے SC ST کا, اور فوراً چلے گئے, حکومت سے سہولتیں لے لی, سیٹ لے لی, فلاں لے لی. تو یہ آخرت میں دھوکے میں آئیں گا, جھوٹ میں آئیں گا, اور اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں. یاد رکھیے. آپ یہ مت سمجھیے کون دیکھ رہا, کون کر رہا, کس کو معلوم. ہزاروں لوگ کرتے ہیں. ارے ہزاروں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو میں کیا کروں؟ ہزاروں لوگ شرک کرتے تو میں کیا کروں؟ ہزاروں لوگ زنا کرتے تو کیا میں بھی کروں؟ میں کیا کروں؟ ان کا مسئلہ ہے نا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم ہے. کالج میں ایڈمیشن لیتے سب EBC بھرو, سب EBC بھرو. اکنامکلی بیکورڈ کلاس کے لیے EBC ہوتا ہے. ٹیچرس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. کالج مینجمنٹ نہیں, بھر دو جی, تم بھی بھر دو, بہت ہو تمہارے باپ کے پاس پیسہ, بھرو جاؤ. خواہ بھراتے ہیں. جب میں کالج میں تھا میں نے کہا مجھے EBC نہیں بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, اس میں لکھا ہوا تھا جس کی سالانہ انکم 4,800 سے کم. مطلب کتنا بڑا جھوٹ. سالانہ انکم 4,800 سے کم ہو تو EBC بھرے. 4,800 تو یہ تو ایک اللہ کی نعمت جھٹلانا ہو جائیں گے. ہزاروں لاکھوں کما رہے اور لکھ رہے 4,800 سالانہ. تو میں نے کہا یہ میں لکھ نہیں سکتا. تو کہا لاؤ میں بھر دیتا ہوں. مطلب تم بھر دو گے لیکن فائدہ مجھے ہو رہا نا, میں نہیں کر سکتا. اس سے کالج کو بھی گرانٹ ملتا ہے بہت چیزیں, معلوم آپ. تو کالج والے بھی چاہتے آپ بھرے. میں نے کہا میں نہیں بھروں گا. تو کہا نہیں میں فارم نہیں بھرتا تمہارا. اس نے میرا فارم نہیں لیا. پھر میں والد صاحب کو لے کے آ گیا کہ بھائی میرے ساتھ وہ چلو. پھر میں نے لوگوں کو بتایا, تب انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے, بہت مستی آ گئی, تو پیسہ زیادہ ہو گیا. میں نے کہا میں جھوٹ کیسا لکھوں گا, 4,800 نہیں ہے ہماری سالانہ انکم, کیسا لکھوں؟ اچھا کتنے بولے پھر بتاؤ. مطلب ضروری نہیں یہ بھی بتانا, اتنی نہیں ہے بس ختم ہو گیا. آپ کتنی ہے یہ تھوڑی پوچھ رہی حکومت. کیا بولا گیا وہاں کہ 4,800 سے کم ہے تو بھرو. یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ زیادہ کتنی ہے. تو بس آپ بھر دیجیے میرا فارم. میں 4,800 زیادہ ہے, مجھے EBC نہیں چاہیے. سمجھ رہا. اور کتنی فیس تھی معلوم؟ EBC کی فیس تھی 2,220 روپئے, اور نان EBC کی فیس تھی 2,220 روپئے. صرف 2,000 روپئے کے لیے آپ اتنے سال جھوٹ لکھیں گے کہ میں اکنامکلی بیکورڈ کلاس ہوں. دھوکہ ہے. اور ہو سکتا ہے واقعی میں اگر اکنامکلی بیکورڈ کلاس کا بچہ بعد میں ایڈمیشن لے, اور ہم نے پورے جو ہے فارورڈ کلاس نے بھر دیا جس کو اللہ نے دیا ہے, اور پورے فارم بھر دے, تو وہ آدمی اس کا تو حق ماریں گے نا. تو جتنے لوگوں نے جھوٹ لکھا نا وہ سب کو عذاب ملے گا. اسے ایک کا حق ایک کا ہی جائیں گا. ان آخرت میں تو وہ ایک پکڑ لیں گے نا سب کو کہ میرا حق کیا, اللہ میں نہیں دے سکتا. 4,800 کیا, میرے کو تو والد ہی نہیں تھے, اور میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا, میری والدہ نے مجھے پالا, اور یہ لوگ تو ختم ہی ہے نا. کہ تو اس میں باپ کی انکم ہوتی ہے, ماں کی نہیں ہوتی. اگر باپ نہیں ہے تو پھر سمجھو اس کو تو دی جائیں گی EBC, کہ تو وہ تو اکنامکلی وہ ہو جاتا, ویک ہوتا.
تو ہم حق مار لیں گے نا اس کا, ٹھیک نہیں. ہاں لڑکیوں کو گورنمنٹ نے سب کو دے دی, مان لڑکیوں کو سب کو 12 تک فری ہے ایجوکیشن, تو وہ تو بھر سکتے ہیں, اس لیے گورنمنٹ سے فری ہے ان کو ایجوکیشن, چاہے وہ اکنامیکلی فارورڈ ہو, بیکورڈ ہو, یہ ہو وہ ہو. تو ایسا کوئی بھی سرٹیفکیٹ جس میں جھوٹ ہو آپ بالکل مت بنائیے, چاہے اندھا, لنگڑا, لولا, بہرا, کاسٹ یا کوئی ایسی چیز جو دھوکے والا ہو, جس میں لکھا گیا ہو کہ شرائط میں اتنے اتنے لاکھ, تو آپ مت بھریے, اس لیے کہ وہ درست نہیں ہوتا ہے, وہ دھوکے میں شامل ہے. اور یہ دھوکہ اور جھوٹ اس میں بھی ہوگا کہ آپ کارپوریشن کے نل ہے, کارپوریشن کے میٹرز ہے, یہ بھی ہوتا ہے لوگ اس میں چوری کرتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے, یہ بھی دھوکہ. یاد رکھیے شریعت دھوکے کو نہیں مانتی, جانوروں سے دھوکے کو نہیں مانتی ہے, تو انسان اس دھوکہ کہاں سے مانیں گی. امام بخاری اس آدمی کی روایت نہیں لیتے, وہ اونٹ سے جھوٹ بول رہا تھا, تو آپ انسانوں سے جھوٹ بول کر آپ کو کیا لگتا ہے بہت تقوی پرہیزگاری پہ زندگی گزریں گی. لائٹ چرا لیتے ہیں, نل بتاتے آدھا انچ کا اور لگاتے 1 انچ کا, وہاں ہے نا, کام کراتے 1 انچ کا. دھوکہ ہے یہ, آپ نے زیادہ پانی لیا دوسرے کا حق مارا, اس لیے جس کا پریشر کم ہوگا, جو آدھے کا پورا پیسہ بھر رہا ہے, آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو, آپ حق مار رہے ہیں اس کا. معلوم آپ کو, کہ تو آپ نے تو لگا لیا, ہوتا کیا ہے, بس سب یہی سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیے. دین میں تو خطر نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ساؤتھ انڈیا جائیں تو وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو بولیں گا اس سے ہوتا کیا ہے, بولیں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر بولیں حکومت نے پالیسی بنایا تو بولیں گا ایسا کیوں, وہی نہیں بولتا چلتا ہے جان دو اب کر دیے کیا ہوتا. نہیں, وہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ریزننگ کرتے ہیں. تو دین میں بھی مزاج ہونا چاہیے, ایسا نہیں چلتا, ایسا کیوں, یہ نہیں ہوتا, یہ درست نہیں ہے, نہیں چلتا ہے, سب چرا رہے تم بھی چراؤ. ارے سب کچھ بھی کریں گے تو میں کیا کروں, کرے وہ کرنا ہے تو. اب اتنا بل ہم کہاں سے بھریں گے, تو اتنا استعمال مت کرو. لائٹ استعمال کرنا سنت ہے, فرض ہے, نفل ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرے میں رہو نا, یہ ایک سہولت ہے. اب میرے پاس کار نہیں ہے تو میں کسی کا خون کر کے کار چرا سکتا ہوں اس کی, میرے پاس کار نہیں نا, سب کے پاس ہے, نہیں ہے تو مت چلاؤ. اللہ نے طاقت نہیں تو بل مت بھرو. سب کچھ لگائیں گے دنیا بھر کا سامان اور پھر میٹر میں گاڑیاں کریں گے کہ اس کا بل کم ہے, کیسے چلیں گا. استعمال مت کیجیے, آپ جتنا ہو رہا اتنے کا بل دیجیے آپ. اچھا نہیں پھر تو ہم جی نہیں سکیں گے, تو پھر مر جائیے. دھوکہ نہیں دے سکتے, لیکن آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. جیسے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے, بھائی لائٹ نہیں ہے, بہت مشکل ہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, تھوڑے دن میں ہو سکتا ہے جلدی مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے پاس سچے اٹھیں گے, اللہ دھوکہ نہیں دیا میں نے, لیکن کسی کو چرا کے نہیں استعمال کیا, اس کا سامان مکس نہیں کیا چیزوں کے اندر, لوگوں کو دھوکہ نہیں پہنچایا, پانی نہیں ملاتا تھا, جھوٹے سرٹیفکیٹ میں نے نہیں بنایا, لوگ بنا رہے تھے, میں نے اپنے حق پر چلا جس کی وجہ سے میرے کو یہ نقصان ہوا, فلاں ہوا. الحمدللہ میں حق پر تو تھا میرے بعد بھی, لیکن جھوٹ. اب ایئرٹیل کے سرور ڈاؤن ہے, لگاؤ فون, انٹرنیشنل کالز فری جا رہے ہیں. ہاں, کہ کسی باغ پر اگر اس کا مالی نہ ہو تو کیا آپ کو لوٹنے کی اجازت ہے اس باغ کو؟ نہیں. مالی نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں اب تو میں اندر جاؤں گا بھی نہیں, اس لیے کہ الزام لگ سکتا ہے مجھ پر. جب مالی آئیں گا وہ دیکھ بھال کریں گے. تو یہی ہوا نا کہ اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے تو مجھے حق ہے لوٹنے کا, اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا. کال کر رہے جھوٹے کال, ہاں ریلائنس بولے 1 مہینہ فری ہے تو اس کو کچھ بھی کرو, بعد میں نمبر بند کر دو. یہ آخرت میں کھڑے ہوں گے سوا کر. غیر مجسم چیزیں جسم لیں گی, اللہ سے حساب کریں گی, اس کا کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا, میرا نقصان کر کے چل جائیں گی. تو ایسا کوئی بھی کام یہ جھوٹ اور دھوکے میں ہے, چاہے وہ حکومت سے ہو, غیر حکومت سے ہو, اداروں سے ہو, یا غیر مجسم یا جسم والے چیزوں سے ہو, یا ایسے کوئی کام جس میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں, اس کا دنیا اور اخروی بہت بڑا نقصان ہے. یہ اندازہ ابھی نہیں ہوتا ہے, لیکن آخرت میں بہت شاید اس چیز کے لیے پچھتائیں گے. چھوٹا سا کام کیا تھا, ہو سکتا طاقت تھی, بھر سکتا تھا. مجھے یاد ہے ایک صاحب, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کا انتقال ہو گیا. میں ان سے جب پہلی بار ملا تھا تو وہ بہت چھوٹی سی نوکری پر تھے, اور ان کے گھر میں لائٹ کا میٹر تھا. تو میں نے ایک دن ان سے ایسے ہی پوچھا, انکل میٹر کا بل کتنا آتا؟ تو کہا بیٹا بہت زیادہ آتا ہے, 1600-1700 آتا ہے. تو جب بہرحال سب چلتا تھا, 10 سے پہلے کی بات ہے, ارے انکل یہ تو بہت آسان ہے, 800 روپये میں یہ ہوتا, وہ ہوتا, فلاں ہوتا, آپ کر دیجئے. تو بولے نہیں بیٹا, لیکن آخرت میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ ابھی تو آپ کرا دیں گے اور میں کر لوں گا آپ کی, ابھی آخرت میں جواب کیا دوں گا؟ مجھے لگا بڑی تعجب کی بات ہے. بڑا مجھے ان کا اثر ہوا تھا کہ واقعی میں وہ آدمی ایک اصول پر ہے, اس کی تنخواہ کم ہے لیکن وہ میٹر کا بل, اس لیے کہ میں استعمال کرتا ہوں, بچے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, گیزر جلتا ہے گھر میں, فلاں ہوتا ہے, موٹریں جلتی ہے, تو میں دینا چاہیے کیونکہ میں سروسز لے رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ یہ کرا دیں گے, لیکن آخرت میں کیا آپ آئیں گے میرے لیے؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا. تو کہا بس پھر آپ ایسا مشورہ مت دیجیے پھر مجھے. واقعی میں اصول ہونا چاہیے انسان کی زندگی, دھوکہ نہیں, تاکہ پاک دامنی ہوتی ہے انسان کی, ذہنی طور سے پاکیزگی ہر چیز میں. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے کوشش کریں, ورنہ ہر جگہ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا دھوکہ دے دیتے ہیں. بہت سی جگہ ہوتا ہے, کسی نے فون پہ لاک ڈالا, فون نہیں لگنا, تو آپ آئی ڈی سے وائر ادھر سے نکال کے فون کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں چتر چالاکی. تو ہو سکتا ہے چتر چالاکی 1-2 منٹ, 4 منٹ, 10 منٹ کی, آخرت کے نقصان بہت بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ دھوکہ اللہ برداشت نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں, جھوٹ برداشت نہیں کرتا اللہ, اس کی سزا تو ملنا ہے. چاہے مسلم سے بولو, غیر مسلم سے بولو, مجسم جو انسان ہوتے ہیں ان سے بولو, غیر مجسم اداروں سے بولو,
ہاں ادارے میں لکھ دیا میری تنخواہ جو ہے اتنی ہے، میرے کو اس کے لہٰذا اس کے تحت مجھے فلاں ڈونیشن دیا جائے، نہیں ہے آپ اس لائق تو آپ نے جھوٹ بولا اس سے، اس کا بھی آپ کو حساب کرنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں.